پر فضیلت ہے. یعنی یہاں اس تربت کی بات ہو رہی ہے، حضور کی ذات کی نہیں. اور تربت مٹی ہے، زمین کا خطہ ہے، اس مٹی کی بات کر رہے ہیں. ساری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں اور بدن کے جس حصے سے زمین کا وہ ٹکڑا لگا ہوا ہے وہ کعبہ تو کعبہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. وہ زمین کا ٹکڑا عرش اعظم سے افضل ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ جس زمین پر مصطفیٰ لیٹے وہ عرش سے افضل ہے، تو خود حضور کا جسم کتنا عظمت والا ہوگا. حضور کا بدن مبارکہ کتنا باعظمت ہوگا. اور وہ ذات اس تربت کے عاشق یا تربت والے کے عاشق خالی ہم ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر نبی کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتے رہے. ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی کہ اللہ کا کلام لے کر وہ پیغمبر کے پاس آئیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تشریف لائے. اگر ان کا کام صرف وحی لانا ہوتا اور نبیوں کے پاس بھی آتے رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی کثرت سے آئے کہ کسی اور نبی کے پاس اتنی کثرت سے کبھی نہیں گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی مرتبہ جبریل آئے؟ تو روایت میں آیا ہے 24,000 مرتبہ. 24,000 مرتبہ جبریل حضور کے پاس آئے. اب یہ کہ جناب جبریل کا کام وہی لانا، اگر وہی لانا ڈیوٹی ہے تو قرآن کی وہی آتی تھی. تو قرآن میں آیتیں کتنی ہے؟ 6,000 برابر ہے. اگر ہر آیت لے کر ایک مرتبہ آئے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، کبھی کبھی کئی آیتیں لے کے آئے، بعض مرتبہ پوری سورت لے کر کے آ گئے. ایک آیت کے لیے ایک مرتبہ بھی اگر آئے تو 6,666 مرتبہ. تو سوال یہ ہے کہ اگر خالی وحی لانے کی ذمہ داری تھی تو پھر آنے کی تعداد 6,666 مرتبہ ہونی چاہیے، مگر آئے 24,000 مرتبہ. تو مطلب یہ ہوا کہ خالی وہی لانے لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ کچھ اور بھی مقصد تھا. تو آخر اور کیا مقصد تھا کہ 24,000 مرتبہ آئے؟ تو اس کو ترجمانی استاد زمن نے فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ کیوں آئے؟ بے لقائے یار، ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقا ملاقات کو کہتے ہیں لقا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. فرمایا کبھی تو وہی لے کر آتے اور کبھی مصطفیٰ کی یاد ستاتی تو چلے آتے اور حضور کا دیدار کر لیتے، حضور کی زیارت کر لیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ایسا مزار ہے کہ اسی مزار کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. وہی مزار ہے. یہ مزار والے نہیں ہے. یہاں شہنشاہ کا روضہ سے مراد، شہنشاہ تو مزار والے ہیں مگر روضہ ان کا مزار ہے. فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا
کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ کعبے کا کعبہ کہہ دیا، تو یاد رکھیے گا ڈاکٹر اقبال نے بھی اس کو کہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں زمین کے خطے کے حوالے سے کہ وہ زمیں ہے تو مگر اے خواب گاہ مصطفیٰ، وہ زمیں ہے تو مگر اے خواب گاہ، خواب گاہ کا مطلب ہوتا ہے سونے کی جگہ، وہ زمیں ہے تو مگر اے خواب گاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا۔ کعبہ کو جا کر آدمی حاجی بنتا ہے، دنیا والے کعبہ جا کر کے حاجی صاحب بنتے ہیں، مگر کیا کبھی کعبے نے حج کیا ہے؟ کیا کعبہ بھی حاجی صاحب ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ساری دنیا کعبہ جائے تو حاجی بنے، اور کعبے کو کہتے ہیں کعبہ اگر تو حاجی بننا چاہتا ہے تو مدینہ آ، اگر تو مدینہ آ کر در رسول کی زیارت کر لے گا، اس مزار کی زیارت کر لے گا، تو بھی حاجی ہو جائے گا۔ اور تاریخ ابن خلدون میں ہے یہ روایت موجود ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، قیامت کا، تو قیامت کے دن یہ کعبہ اللہ سے عرض کرے گا، باری تعالیٰ عمارت، وہ کہے گی مولا جب سے بنا ہوں تب سے یہی ہوں، آج مجھے ذرا اجازت دے کہ میں ذرا چلوں۔ روایت میں ہے، حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ کعبہ دعا کرے گا، مولا مجھے آج پاور دے کہ میں اپنی زمین سے ہٹ کر کہیں جا سکوں۔ اللہ اذن عطا فرمائے گا کہ کعبہ آج رخصت ہے، تجھے جا، جہاں جانا چاہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اب کعبہ چل کر میرے دربار میں آئے گا اور آ کر کے میرے روضے کا طواف کرے گا، اور پھر مجھ سے کہے گا یا رسول اللہ اٹھیے، میرے طواف کرنے والے کی میں شفاعت کروں گا، آپ کی تربت کی زیارت کرنے والے کی آپ شفاعت فرمائیں۔ تو کعبہ اس دن حاجی بنے گا، کعبہ اس دن حاجی بنے گا۔ اور یہ مزار کو عرش اعظم پر فضیلت، عرش اعظم پر فضیلت فرمائی، عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ مدینہ جنت، کیا فرمایا آگے؟ مدینہ چھوڑ کر سیر جنت کو کون جائے؟ اعلیٰ حضرت نے بھی ایک مقام فرمایا تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جناح میں جائے کون، تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جناح میں جائے کون، نقد ملے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے کون، نقد ملے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے کون۔ حج فرض ہے، اور حج مبرور کا ثواب، حج مبرور کا بدل آقا فرماتے ہیں جنت ہی ہے۔ اگر حج اللہ قبول فرما لے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اب حاجی صاحب اب تو شاید کتنے ہو گئے لاکھ حج کے؟ جی اس سال کتنے میں پڑا؟ 6 لاکھ میں، کم سے کم 6 لاکھ روپے بتا رہے ہیں ٹور سے، شاید ہو سکتا ہے حج کمیٹی سے کچھ کم میں ہو، 4 لاکھ 4 6 جو دوسرے ہیں وہاں تو 10 بھی چلے، تو اگر 6 لاکھ بھی ہم پکڑیں تو حاجی صاحب 6 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں، اور کتنا دوڑنا پڑتا ہے، جو حج کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ مینا میں جاؤ، قیام کرو، وہاں سے عرفات جاؤ، پورا دن گزارو، دعائیں مانگو، سر کھلا ہوا، بدن پر کپڑا نہیں، لباس سلا ہوا، احرام کی 2 چادر، دھوپ تپتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ریگستان ہے، سر کے اوپر کپڑا ڈھانکنے کی اجازت نہیں، پسینے بہتے ہیں، وہاں سے دوڑے دوڑے آؤ، مزدلفہ پہنچو، مزدلفہ کی رات گزارو، وہاں سے پھر نکلو مینا کے لیے، رمی جمار کے کرو، پتھر مارو، قربانی کرو، حلق کرو، یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔
5 दिन में आदमी परेशान हो जाता है। बल्कि हमने तो बाज़ों को देखा, अल्लाह माफ़ करे उनको भी, मैं हज में जिस वक्त हम लोग थे, मौलाना पीर बख्श हमारे साथ थे, यूपी के देहात के एक साथ चाचा थे। होता ऐसा है कि बाज़ मरतबा शौक़ होता है कि भाई हज को भेजना है या जाना है, मालूमात कुछ नहीं होती, कोई तरीक़ा सलीका मालूम नहीं होता। देहाती आदमी, बच्चों ने कुछ कमा लिया, बस शौक़ पैदा हुआ कि अब्बा को हज को भेजना है, भेज दिया चाचा को। मुअम्मर थे, अब अरफात से मुज़दलिफ़ा आए, वहाँ तो गाड़ी में आते ऐसे ही थक जाता है आदमी, बैठे बैठे ही थक जाता है, गाड़ियों में इतनी ट्रैफिक होती है। रात वहाँ गुजारी और रात गुजार कर फिर मुज़दलिफ़ा से तो गाड़ी नहीं लगेगी, वहाँ से पैदल चल के जाना है। अब वो चाचा एक तो ज़ईफ़ थे, थक चुके थे, चलते चलते हमारे साथ हो गए। अब जब वहाँ पहुँचे तो खैमे मिना के इत्तेफाक से उनका खैमा बिल्कुल करीब था, मगर वो थक कर बैठ गए। और बैठ कर के उन्होंने कहा यार अब और कितने दूर है हमको जाना। तो उनके साथ कोई नौजवान था, उसको वहाँ भी मस्ती सूझी, उसने कहा जितना चल के आए इतना और जाना है। अब एक तो इतने दौड़ रहा था, जैसे ही उन्होंने सुना तो मुझे नहीं पता था कि इतना मुश्किल है हज करना, अगर पता होता तो मैं आता ही नहीं। वो ये कहने लगे, और एक जुमला मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करवाई, चाचा को मान भी गए हो, वो कहने लगे घर जाके अब मैं वसीयत कर जाऊंगा कि 7 पुश्तों तक कोई हज करने ही ना आए, इतनी परेशानी। बहरहाल उन्होंने तौबा भी की, कहा मुझे मालूम नहीं था, अल्लाह माफ़ फरमाए। मगर ये जुमले कब निकलते हैं? जब आदमी थक कर चूर हो जाए, आजिज़ आ गया, इतना सुख करके वादा है कि जन्नत मिलेगी। किसी हाजी से पूछो मिल गई जन्नत? अब वो हाजी कहे कि हुजूर ने वादा किया था कि जन्नत मिलेगी, अल्लाह का वादा है कि हज करोगे तो जन्नत मिल जाएगी। अगर ये कहे कि मौला कब जन्नत मिलेगी, तो कुदरत का नकीब आवाज़ देगा जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ेगा, पहले मर तो सही, बाद में जन्नत मिलेगी। तो भाई हज हमने हज किया है और मरेंगे 20 साल के बाद, और जन्नत का मामला तो होगा क़यामत पर। भाई मर के कब्र में पहले जाना पड़ेगा, आलम बरज़ख में सोना पड़ेगा। ये बात अलग है कि खिड़की वहाँ खुल जाए, बिस्तर जन्नत का मिल जाए, मगर जन्नत का दाखिला तो क़यामत के बाद होगा, इतना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं काबे का हज वो है जहाँ सौदा भी उधार है, जहाँ सौदा उधार है। फरमाया तेरी गली को छोड़कर बागे जिना में जाए कौन, हज करो काबे में जाकर, जन्नत मिलेगी। कब मिलेगी? क़यामत के बाद, उधार सौदा। हमने कहा मदीने आए, आका ने फरमाया आजा। मौला आका कहाँ आए? फरमाया आजा माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जो इस सफ़ों में आ गया वो जन्नत के बाग में आ गया है, जो यहाँ आ गया वो जन्नत में आ गया है। तो फरमाया मक्के में सौदा उधार है और मदीने में जन्नत का सौदा नकदी है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी गली को छोड़कर बागे जिना में जाए कौन, नकद मिले जो मुद्दा, वादे पे दिल लगाए कौन, वादे पे दिल लगाए कौन। ये आशिकों का मिजाज है, ये आशिकों का मिजाज है। बहरहाल अब तक हम बात कर रहे हैं तुरबत की, मगर ज़रा सोचें अर्श आज़म पर फजीलत है, मदीना में वो तुरबत है जिसे अर्श आज़म पर फजीलत है। मगर आप देखें कि वो जो रियाजुल जन्ना है, मस्जिद नबवी की अगली सफ़, अब तो अगली उन्होंने और भी आगे बढ़ा दी, मगर जहाँ लोग रियाजुल जन्ना में जा कर के नमाज़ पढ़ते हैं, भाई जन्नत है वो। और ख़ाली ये हम ही नहीं कहते, जितने जाते हैं सब मानते हैं कि जन्नत है। नंबर लगाने पड़ते हैं, लाइनें लगानी पड़ती हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, और घुस घुस के लोग सुकड़ सुकड़ के नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ जो पहुँच गया बस वो जन्नत में दाखिल हो गया। आखिर सवाल है कि उसे जन्नत बनाया किसने, वो जन्नत क्यों हो गई?
کیا وہ زمین کا ٹکڑا جنت سے اترا ہے؟ ایسا بھی نہیں، وہ ہے تو اسی زمین کا۔ تو کہا فضیلت کیوں ہے؟ کہا مسجد نبوی۔ تو مسجد نبوی 2 صف تو نہیں ہے، مسجد نبوی تو بہت بڑی ہے، پوری مسجد کو جنت ہو جانا چاہیے، مگر وہ پچھلی صف جو ہے محراب والی، اسی صف کو جنت قرار دیا گیا، وہ بھی محراب تک، اور محراب سے ادھر والی فرمانا وہ جنت کی کیاری نہیں ہے، وہ جنت کا باغ نہیں ہے، محراب سے ادھر حضور کے مزار تک وہ جنت کا باغ ہے۔ آخر اسے جنت کس نے بنا دیا؟ تو فرمان رسول ہے۔ تو فرمان رسول ہے تو آخر حضور نے فرمان جاری کیوں کیا؟ تو یہ حکم اپنی مرضی سے نہیں تھا، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، جب بولتا ہے تو حکم خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ تو گویا وہ جنت کا اعلان کرنے کا آرڈر ملا تھا خدا سے کہ اسے اعلان کر دو کہ جنت۔ سوال ہے کہ آخر اتنی جگہوں کو جنت کیوں بنایا گیا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری مدینہ میں 10 سال رہی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور ان 10 سالوں میں حج بھی کیا حضور نے، عمرے بھی کیے، جنگوں میں گئے، جہاد فرمایا، فیصلے کرنے گئے۔ اگر ان سارے دنوں کو نکالے جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں 8 برس بچیں گے۔ کتنے؟ 8 سال بچیں گے۔ مگر پھر بھی اگر کل کو 10 سال مان لیں تو فرمایا کہ اس زمین کو جنت کا باغ اس لیے کہہ دیا گیا، بلکہ حکم دیا گیا مصطفیٰ کہہ دو کہ یہ جنت کا باغ ہے۔ کا وجہ کیا؟ کہ ہر نماز کو جہاں مزار ہے حضور کا وہی حجرہ عائشہ ہے، سرکار کا دروازہ حجرے کا جو دروازہ تھا پہلے اس طرف بھی ایک تھا، وہاں سے وہ دروازہ کھلتا اور حضور چل کر کے یہاں آتے، آ کر کے نماز ادا فرماتے، نماز ہو جاتی پھر چل کے حجرے میں چلے جاتے، فجر میں آتے جاتے، ظہر میں آتے جاتے، عصر میں آتے، روزانہ 10 مرتبہ آنا جانا، 5 مرتبہ آتے تھے، 5 مرتبہ جاتے تھے۔ 10 سال تک مسلسل مصطفیٰ کی قدم اس زمین پر لگے، حضور کے قدموں کو اس زمین نے 10 سال چوما ہے۔ تو اتنا چوما کہ رب نے فرما دیا اب اعلان کر دو پیارے، اس زمین نے آپ کے قدم اتنے چومے کہ اب وہ زمین نہ رہی، جنت کا باغ ہو گیا ہے۔ جہاں آقا کے قدم لگے وہ جنت کا باغ، اور خالی 10 سال لگے، وہ بھی مسلسل نہ لگے، آنا جانا ہوتا رہا، ہر نماز کے وقت آتے اور جاتے۔ تو قدم آئے مصطفیٰ نے اس زمین کو جنت بنا دیا۔ تو جس مزار میں میرے مصطفیٰ 1400 سال سے آرام کر رہے ہیں، جس تربت میں حضور 1400 سال سے سو رہے ہیں، ذرا سوچو وہ مقام کیا بن گیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا مدینہ میں وہ تربت ہے جسے عرش اعظم پر فضیلت ہے، وہ تربت ہے کہ جنت تو جنت ہے، فرمایا وہ عرش اعظم سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو وہ تربت مقدس ایسی تربت ہے۔ کیا شعر ہے؟ اور کوئی ہے؟ حاجی صاحب کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ چھوڑ کر شعر جینا کی کیا ضرورت ہے؟ جنت سے بھی بہتر ہے یہ جیتے جی ہی جنت۔ ہاں وہ تو ہو گیا، مدینہ سے بھی بہتر ہے کیونکہ یہ جیتے جی جنت ہے، وہ مرنے پر جنت ہے، یہ جیتے جی جنت ہے، اور ایسی جیتے جی ہے کہ جنت میں، اور کمال کی بات ہے یہ سوچنے والی بات ہے۔ سن لے آپ، سبحان اللہ کہہ دیں یار، سبحان اللہ کہہ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خالدین فیہا ابدا، قرآن میں بھی تو ہے، ہاں، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا، جنت سے اسے پھر نکالا
نہیں جائے گا۔ میرے آقا کا فرمان ہے جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا اسے دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں، یہ بیان فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہنسے تھے کہ سرکار کی داڑھیں اندر کی چمکنے لگی تھی۔ یہ فرما کر، یہ واقعہ بیان فرما کر کیا فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر میں لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور جب تولے جا رہے ہوں گے تو ایک بندے کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں بہت کم ہوگی۔ تو وہ بندہ کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ اب جہنم کی طرف چلو، تو وہ بندہ کہے گا کہ ہاں جہنم میں تو جانا ہی ہے، اعمال ہی ہمارے ایسے ہیں، جہنم میں تو جانا ہی ہے۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اللہ نے نیک بندوں کے لیے جنت بہت خوبصورت بنائی ہے، کیا اس کا دور سے نظارہ کیا جا سکتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ تو رب کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، تیرا حکم ہے جہنم، کیونکہ اعمال ہی ایسے ہیں، میں جا رہا ہوں جہنم، مگر کم سے کم تو نے جو نیک بندوں کے لیے جنت بنائی ہے اس کا ذرا دور سے نظارہ تو کر سکتا ہوں۔ اللہ اجازت دے گا کہ اسے لے جاؤ، دور سے ذرا جنت دکھا دو۔ اب جنت کے در و دیوار جب دور سے دیکھے گا تو جنت جنت ہے، نور کا ماحول، وہاں رک جائے گا، کہے گا فرشتوں تھوڑا قریب چل کے دیکھیں۔ حدیث میں آیا کہ فرشتے اسے تھوڑا نزدیک لے جائیں گے، وہ اور کہے گا تھوڑا اور قریب چلیں، اور قریب جائیں گے، بالکل جنت کے قریب چلا جائے گا تو باہر سے دیکھ کر کے حیران اور شزدر رہ جائے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ جنت باہر سے اتنی اچھی ہے، اندر کیسی ہوگی؟ مولا بس گیا اور نکلا، خالی اندر سے دیکھ لوں اور واپس چلا آؤں۔ اللہ فرمائے گا لے جاؤ فرشتے اس کو۔ اب جیسے اندر داخل ہوگا نا تو داخل ہو کر جنت میں بیٹھ جائے گا، فرشتے کہیں گے دیکھ لی، چل تیرا ٹھکانہ ادھر ہے، اگر نیکیاں کرتا، تقوی اختیار کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہی تھا، اب چل جہنم کی طرف۔ وہ کہے گا جاؤ اپنا کام کرو، اب ہم نہیں نکلنے والے۔ تو فرشتے کہیں گے عجیب بندہ ہے، اعمال اتنے خراب کر کے آیا ہے، جہنم کا حقدار ہے، اب آیا تھا دیکھنے کے بہانے اور نکلنے کو منع کر رہا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ بندہ تو ضد پہ اڑ گیا کہ اب جنت سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اللہ فرمائے گا بندے اگر تو نیکیاں کرتا، تقوی شعاری اور پرہیزگاری کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہی ہوتا، مگر بدعمالیوں کے سبب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اب جہنم کی طرف جا۔ وہ کہے گا مولا ابھی بھی تیار ہوں جانے کے لیے، مگر میں نے تیرے مصطفیٰ کا فرمان سنا تھا، تیرے پیارے پیغمبر نے کہا تھا کہ جو جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو گیا اسے نکالا نہ جائے گا۔ مولا اب تو بول کہ اگر تیرا نبی جھوٹا ہے تو میں جا رہا ہوں، اور اگر سچا ہے تو پھر نہیں جاؤں گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں اسے رہنے دو، میرے نبی نے جو کہا وہ حق ہے۔ میرے محبوب نے جو کہہ دیا وہ حق ہے کہ جو داخل ہو گیا اسے نکالا نہیں جائے گا۔ فرمایا جنت میں جا کے لوٹ کے آتا نہیں کوئی، اور سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو اس میں آ گیا وہ جنت میں آ گیا، اور جنت میں آ کر نکالا نہیں جائے گا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ جب جنت میں داخل ہو گئے آقا فرماتے ہیں نکالا نہیں جائے گا، تو جو وہاں گئے ان کا داخلہ ہو چکا ہے، ان کا داخلہ ہو چکا ہے، اب وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ بس یہ ہے کہ مدینے میں جا کے جیتے جی جنت میں چلے گئے تھے، اب داخلہ ہو چکا، اور جب داخلہ ہو چکا تو پھر قیامت میں حساب بھی کیسا یار، قیامت میں کتاب کیسا اور حساب کیسا۔ وہاں تو یہ غلام اور عاشق کہیں گے مولا ہم تو داخل ہو چکے ہیں نا، اگر باہر ہوتے تو حساب کر، جب جنت میں داخل ہو گئے تو پھر حساب کتاب کیسا۔ انشاءاللہ مدینے والی جنت کے صدقے اللہ بغیر حساب ہمیں وہ جنت عطا فرما دے گا۔
تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خلیفہ حضور اشرف الفقہاء۔ تو مدینہ زمین پر وہ محمد ہیں، آسمانوں میں احمد ہے۔ زمین پر وہ محمد ہیں، آسمانوں میں احمد ہیں۔ ہے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے۔ مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے۔ زمین پر وہ محمد ہیں۔ ہاں اس کے بعد وہ ہے، ہاں زمین پر وہ محمد ہیں اور آسمانوں میں وہ احمد ہیں۔ مدینہ راجدھانی ہے، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کی مدد۔ ہاں یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کی مدد ہے۔ زمین پر محمد ہیں، آسمانوں پر احمد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا قرآن نے محفوظ کیا، من بعد اسمہ احمد، فرمایا میرے بعد جو آنے والے ہیں اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے، ان کا نام۔ علماء فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے محمد کیوں نہیں کہا، جبکہ اعلان تو زمین پر کر رہے تھے۔ اگر حضور زمین پر محمد ہے تو جناب عیسیٰ کا اعلان زمین پر ہو رہا تھا، تو محمد کے بجائے احمد کیوں کہا؟ تو فرمایا اس لیے کہ وہ آسمانوں پر اٹھائے جانے والے تھے، آسمانوں پر جانے والے تھے، اس لیے انہوں نے وہی کا نام بیان فرمایا کہ آسمانوں پر وہ احمد ہے اور زمین پر محمد ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی۔ ہاں یہ ردیف قافیہ بدل رہا ہے ہمارا، کیونکہ مجھے وہ نعت یاد نہیں ہے، مگر یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے۔ مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے۔ حکومت کیا ہے؟ ہاں یہ قابل غور بات ہے، راجدھانی مدینہ ہے اور حکومت دو عالم پر ہے، یعنی دنیا پر بھی آخرت پر بھی۔ اور سبحان اللہ، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے آخری وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی شرک مت کرنا، توحید پر ڈٹے رہنا، اور زندگی کے آخری لمحات تک مصطفیٰ کی محبت پر قائم رہنا، محمد کی محبت پر قائم رہنا۔ جناب شیش علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابا جان محمد کون؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں روح داخل کی نا، اور بعد میں مجھے جنت میں داخل ہونے کا حکم عطا فرمایا، تو میں جیسے ہی جنت میں جا رہا تھا تو جنت کے دروازے پر میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ وہ ہوں گے تو میری نسل میں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ میری بھی اصل ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ حضور تاج الشریعہ کا ایک اور شعر ہے، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، ہاں آب و گل میں، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ آب و گل میں، آب کہتے ہیں پانی کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو۔ ہاں سرکار نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے تب میں نبی تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، مجسمہ بنا، مٹی پانی کو مکس کیا گیا اور پتلا بنایا گیا جناب آدم کا، اور روح ہے آدم کو آرڈر ہوا کہ داخل ہو جا۔
داخل ہو گئی، روایتوں میں آیا، تفسیروں میں آیا، داخل ہوئی اور فوراً نکل آئی۔ اللہ نے فرمایا اے روح آدم نکلی کیوں، واپس کیوں آ گئی؟ تو روح کہنے لگی باری تعالیٰ اس میں خوب اندھیرا ہے، طبیعت گھبرا رہی ہے، وہ مقام راس نہ آیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندھیرے کو دور کرتے ہیں۔ ابھی مٹی اور پانی سے پتلا بنا تھا، گارا بن کے مجسمہ بنا، روح گئی، اندھیرا تھا، واپس آئی۔ کہا مولا گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہے، اندھیرا زیادہ ہے۔ کہا روشنی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ کو چمکایا، نور مصطفیٰ کو چمکا دیا۔ اب فرمایا اب داخل ہو۔ جب وہ روح داخل ہوئی رک گئی، اب نہ نکلی۔ کیا فرمایا تاج الشریعہ نے؟ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہے۔ اگر وہ نور اندر نہ چمکتا تو روح اندر نہ جاتی۔ اور کمال کی بات یہ ہے، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے، اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اللہ نے پہلے ہی سے نور مصطفیٰ کیوں نہیں رکھ دیا؟ کیا اسے علم نہیں تھا مولا کو کہ یہ جائے گی اور نکل آئے گی؟ تو پہلے ہی سے روشنی کا انتظام کر دیتا تاکہ جائے اور نہ ہی نکلے، اندر ہی رہ جائے۔ مگر یہ ایسا کیوں کیا کہ پہلے نور نہ رکھا، روح کو داخل کیا، وہ نکل آئی، پھر نور رکھا اور پھر گئی تو ٹھہر گئی۔ مولا تجھے تو سارا علم تھا نا، یہ جائے گی، رک نہ پائے گی، نکل آئے گی، تو یہ پہلے ہی معاملہ حل کر دیتا۔ یہ آخر نکلنا اور پھر داخل کرنا کیوں ایسا؟ تو قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے کہ بندو جانتا تو سب تھا، اگر ایسا نہ کرتا تو تمہیں پتا کیسے چلتا کہ نکلی کیوں؟ یہ نکلی کیوں یہ کیسے پتا چلتا؟ اور رکی تو رکی کیوں یہ کیسے پتا چلتا؟ تو یہ بات سارا معاملہ یہ تھا کہ تمہیں بتانا تھا کہ نور مصطفیٰ نہ چمکا تو آدم کی روح بھی نہ ٹھہر پائی، اور مصطفیٰ کا نور چمکا تو آدم میں زندگی آ گئی۔ پتا چلا کہ آدم کی زندگی ہے نور مصطفیٰ کی برکت سے، تو پھر آدمیوں کی زندگی ہے نور مصطفیٰ کی برکت سے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو وہ نور مصطفیٰ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں۔ تو حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، جنت پر صرف لا الہ الا اللہ۔ جنت کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ کافی تھا نا لا الہ الا اللہ، مگر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام بھی آگے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر ایسا کیوں کیا؟ ایک مثال دے دوں آپ کو میں، مثلا اٹیچی سوٹ کیس اچھی اچھی کمپنی کی ہیں، وی آئی پی۔ ہم نے حاجی عبد الرحیم صاحب کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھا، وی آئی پی کمپنی کا، اس پر لکھا تھا وی آئی پی عبد الرحیم موتی والا۔ تو ہم نے پڑھا، میں نے کہا حاجی صاحب یہ وی آئی پی عبد الرحیم موتی والا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا اتنا نہیں سمجھ پڑتی آپ کو؟ میں نے کہا کیا وی آئی پی عبد الرحیم؟ تو انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ وی آئی پی سوٹ کیس بنانے والے کا نام ہے، عبد الرحیم موتی والا سوٹ کیس خریدنے والے کا نام ہے۔ ہم سمجھ گئے لا الہ الا اللہ جنت بنانے والے کا نام ہے، محمد الرسول اللہ جنت خریدنے والے کا نام ہے۔ اب ہم نے ان کا سوٹ کیس کھولا، اٹیچی کھولی، تو ان کے اٹیچی میں بڑے میلے کچیلے کپڑے آڑے تیڑے گھسیڑ کے رکھے تھے انہوں نے۔
میں نے کہا یار حاجی صاحب اتنا قیمتی سوٹ کیس اور اتنے میلے کپڑے رکھے ہوئے ہیں آپ نے، میرے پاس پریس کیے ہوئے نئے کپڑے ہیں بالکل، اس کو نکالو اس کو رکھو۔ انہوں نے کہا ذرا چپ کریے، سوٹ کیس میرا ہے، کپڑا میرا ہے، سمجھ گئے آپ؟ سوٹ کیس میرا ہے، آپ کے استری والے آپ سنبھالیں، میرا کپڑا ہے، میرا سوٹ کیس ہے۔ میں نے کہا یار میلے کپڑے، اتنا مہنگا سوٹ کیس، اتنا اچھا سوٹ کیس، اور میلے کچیلے کپڑے آپ نے رکھ دیے، تو اچھے رکھیے نا، یہ میرے پاس ہے اس کو رکھیے۔ تو انہوں نے کہا وہ آپ کے آپ سنبھالیں، سوٹ کیس میرا ہے، کپڑا چاہے میں اس میں جوتے چپل رکھوں، میری مرضی ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، بڑے بڑے جبہ و دستار والے، سجدوں کے نشان والے، قرآن کی جلدوں کو ڈھیلی کرنے والے اتنا پڑھ ڈالا، اتنے دورے کیے کہ دنیا میں دوڑتے رہے، سارا کام کیا، مسجدیں بنائی، ادارے بنائے، سب کچھ کیا، اب وہاں لائن میں سب کھڑے ہیں، جنت اتنی عالی شان، اور آقا فرمائیں گے ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، وہ اشارہ کرتے جائیں گے، اور ہم جیسے سیاہکار، گناہگار، بد کردار جنت میں جاتے جائیں گے، یہ اونچے اونچے جبہ و دستار والے آئیں گے، یا رسول اللہ اتنی عالی شان جنت اور اتنے گنہگار لوگ۔ آقا کہیں گے چپ کر، جنت میری ہے، امت میری ہے۔ آقا ہم عبادت گزار ہیں، فرمایا چل تیرا کام کر، یہ جنت میری ہے اور یہ امت میری ہے، میں جسے چاہوں جنت میں داخل فرما دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، بولیے ہم رسول اللہ کے۔ اور کسی نے کہا تھا گناہگاروں کو کوئی خلد سے روکے تو کیوں روکے، گناہگاروں کو کوئی خلد سے روکے تو کیوں روکے، یہ امت ہے محمد کی، وہ جنت ہے محمد کی، یہ امت ہے محمد کی، وہ جنت ہے محمد کی، تو جنت میں بھی سبحان اللہ، ظاہر بات ہے جو یہاں آ گیا جنت میں داخل ہو گیا تو پھر نکالا نہیں جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس جنت میں تو ہم ہی جا رہے ہیں کہ خالی سننے جاتا ہے، جی وہ بھی ہم سے زیادہ وہ جا رہے ہیں، ہم سے زیادہ وہ جاتے ہیں، حالانکہ گھس گھس کے نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں۔ بلکہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں جونپور کا ایک واقعہ لکھا ہے، ابھی انگریزوں کے زمانے کا، یہاں ہندوستان پر جب انگریزوں کا قبضہ تھا اس زمانے میں جونپور کا جو انگریز گورنر تھا وہاں کا یو پی میں، تو وہ دور ایسا تھا کہ فارسی اور اردو کا چلن تھا، فارسی زیادہ چلتی تھی۔ تو جونپور میں کسی عالم کو انگریز نے اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے، فارسی پڑھانے کے لیے ٹیوشن پہ رکھا۔ وہ مولانا صاحب اس کی کوٹھی پر جاتے تھے، اس کی لڑکی کو فارسی پڑھاتے تھے۔ وہ فارسی پڑھانے کے درمیان انگریز لڑکی نے دین کی معلومات لینا شروع کر دی، پوچھتی رہتی تھی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ۔ تو اس کا ذوق دیکھ کر انہوں نے بھی کھل کھل کے بیان کرنا، پہلے ڈرتے تھے لیکن دھیرے دھیرے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اضافہ ہوتا گیا تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ پہلے تو اس نے کہا مجھے قرآن پڑھاؤ، میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو کہا نہ ایسے کیسے پڑھا دوں میں، کہا پھر کلمہ پڑھا دو۔ مسلمان بن گئی۔ اب روزانہ فارسی کے ساتھ قرآن بھی پڑھتی تھی، پھر نماز کے طور طریقے وغیرہ سب کچھ سیکھ لیا اس نے اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ مگر معاملہ یہ تھا کہ سب سے چھپ چھپا کر، اب جو مدینے کی تجلیاں اس پر برسی ہیں، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، گھر والوں سے ملاقات کم کر دی، خالی کھانے کے لیے آتی تھی باہر، پھر اپنے کمرے میں قرآن سے شغف اتنا، عبادت، تلاوت اور درود سرکار کی ذات پر اس قدر پڑتی تھی
اور انہی ایام میں عشق ہو گیا نا، عشق ایک مرض ہے، ہاں عشق ایک بیماری ہے، کاش کہ اللہ ہمیں اس مرض کا شکار کر دے، اللہ ہمیں اس، میرا ایک شعر ہے، ایک نعت پوری اعلیٰ حضرت کی زمین پر ہم نے کہی تھی کبھی، مریض عشق ہوں کوئی میری دوا نہ کرے، مریض عشق ہوں کوئی میری دوا نہ کرے، اسی میں موت دے مجھ کو، اسی میں موت دے خدا، اسی میں موت دے مجھ کو خدا شفا نہ کرے، مریض عشق ہوں کوئی میری دوا نہ کرے، اسی میں موت دے مجھ کو خدا شفا نہ کرے، در رضا سے در مصطفیٰ ملا ذاکر، میری زبان تو پھر کیوں رضا رضا نہ کرے، اس کا مقطع ہے۔ تو بہرحال مریض عشق ہوں کوئی میری دوا نہ کرے، اسی میں موت دے مجھ کو خدا شفا نہ کرے۔ یہ جب مرض لگتا ہے نا تو پھر آدمی جس کو ہو درد کا مزہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اس خاتون کو، اس بچی کو حضور سے ایسی محبت ہو گئی، اور مولانا نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا کردار اور سارا کچھ بیان کیا، محبت بڑھتی چلی گئی، ایسی شکار ہوئی کہ بیمار ہو گئی، بیمار ایسی ہوئی کہ موت واقع ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو اب ان کی تو ہمت نہیں تھی کہ بولیں، میت مسلمان کی ہے، اس نے اپنے طریقے کے مطابق جنازہ کر دیا، تابوت میں رکھا۔ اب چونکہ ان کا آنا جانا تھا، یہ بھی شریک ہو گئے، معلوم کیا، اور جون پور کے کچھ جوانوں سے رابطہ کیا، اور رابطہ کر کے کہا یار معاملہ ایسا ہے، مدد کرنا میری۔ نوجوان تیار ہو گئے، بے فکر رہے ہیں، لاش کو چوری کر لیا جائے گا، رات کو قبرستان جا کر کے پوری میت اٹھا لیں گے، غسل دیا جائے گا، جنازہ پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، ہم نکال لیں گے، وہ تو تابوت میں رکھتے ہیں اس کو۔ رات کا انتظار کیا، رات ہوئی تو اپنے ساتھ کچھ جوانوں کو لے کر مولانا صاحب پہنچے، قبر بتائی، نکالا، کھودا، اس کو کھود کر کے اندر سے تابوت نکالا، اور جب کھولا اس کا تابوت کا ڈھکن تو اندر وہ لڑکی کی لاش نہیں تھی۔ علامہ ارشد القادری نے ہندوستان کا واقعہ لکھا ہے، وہ لاش نہیں تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس میں لاش کسی عورت کی نہیں ہے، غور سے دیکھا اسے تو پتا چلا یو پی کے کسی گاؤں کے کسی نواب کی لاش اس میں تھی، اور وہ مسلمان تھا، وہ ظاہراً مسلمان تھا، اس کی لاش اس میں ہے۔ تو مولانا نے اسے پہچان لیا، کہا میں اسے جانتا ہوں، مجھے گاؤں کا نام ابھی یاد نہیں ہے مگر کتاب میں سب کچھ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو اور زیادہ تشویش ہوئی، کہا یہ معمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کو جستجو ہوئی، انہوں نے لڑکوں سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، ہم اس گاؤں جائیں گے۔ وہاں پہنچے، وہاں پتہ چلا نواب صاحب کا فلاں فلاں دن انتقال ہو گیا ہے۔ کہا کون سے قبرستان میں دفنایا گیا؟ فلاں قبرستان میں۔ کہا چلو ہمیں جا کے فاتحہ پڑھنی ہے۔ لوگ لے گئے، قبر کا نشان انہوں نے معلوم کیا، نشان معلوم کرنے کے بعد اب رات کا انتظار کرنا تھا۔ فرماتے ہیں میں پورا دن نواب صاحب کے حالات جانتا رہا، تو یہ کہنے لگے کہ تھے تو ہندوستانی مگر انگریزوں سے بڑا لگاؤ تھا ان کو۔ مسلمانوں، نوجوانوں، لباس بھی ان کا اچھا لگتا تھا، چہرے بھی ان کے اچھے لگتے تھے، تہذیب ان کی اچھی لگے، تمدن ان کا اچھا لگے، سارا کچھ اچھا لگتا تھا۔ اور جب بھی کوئی مسئلہ اسلام کی، شریعت کی بات آتی تو یہ ہے مسلمان تو بہت پرانی سوچ کے لوگ ہیں، نئے دور میں جیو، یہ ذہن تھا ان کا۔ یہ انہوں نے جب اندازہ لگایا کہ یار بات یہ ہے، رات کو جوانوں کو لے گئے، اس کی قبر کھودی۔ یہ محسوس ہوا ان کو پہلے تو کہ شاید نواب کی لاش وہاں ہے تو لڑکی یہاں ہوگی مسلمانوں کے قبرستان میں، مگر وہ قبر جب کھودی گئی تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں لڑکی کی لاش نہیں تھی، کسی عرب کی لاش تھی۔ اس قبر میں کوئی عربی تھا۔ اب مولانا کی 14 طبق کھل گئے، روشن ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں حق پر حق بجانب ہوں اور میں سمجھ چکا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ عرب کو شاید انڈیا پسند تھا اور اس نواب کو انگریز پسند تھے اور اس لڑکی کو مدینہ پسند تھا۔
اس لڑکی کو مدینہ پسند تھا تو اس لڑکی کی لاش کو اٹھا کر فرشتے مدینہ لے گئے، عرب کی لاش کو لا کر مسلمانوں کے یہاں دفنائے انڈیا میں، اور اس کی لاش کو انگریزوں کے قبرستان میں دفنا دیا ہے۔ تو بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، عرب میں رہنے والا اگر مدینے والے سے دور ہے، محبت نہیں ہے، تو وہ وہاں جا کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، جنت البقیع میں دفن ہو کر بھی وہاں دفنایا نہیں جائے گا، فرشتے نکال کر کہیں اور ڈال دیں گے۔ اور مدینے کا جو عاشق ہوگا اگر صورت میں بھی مرے گا تو مدینے سے اٹھے گا، صورت میں بھی دفنایا جائے گا تو انشاءاللہ مدینہ سے اٹھایا جائے گا، بس مدینے کی محبت دل میں ہو، اور خالی شہر مدینہ کی نہیں، کیونکہ اس شہر کی محبت کیوں ہے ہمارے دل میں؟ ہاں کوئی شہر تو اس سے بھی اور بھی زیادہ دنیاوی اعتبار سے ظاہراً خوبصورت ہوں گے، ایک سے ایک بڑھ کے شہر ہیں، بلکہ ڈاکٹر اقبال جو ہیں، ڈاکٹر اقبال ایک مرتبہ پوری دنیا کی سیر کی ہے، انہوں نے ورلڈ ٹور پہ نکلے تھے، گھوم گھما کے آئے لاہور۔ ان کے والد جب زندہ تھے تو والد صاحب نے پوچھا آتے ہی کہ اقبال گھوم آئے دنیا؟ تو کہا ہاں ابا گھوما ہو خوب۔ کہا مدینہ گئے تھے؟ تو کہا نا مدینہ نہیں گیا۔ والد نے کہا کہ پوری دنیا گھوما تو کیا گھوما، اگر مدینہ نہیں گیا تو کہیں نہیں گیا، اگر مدینہ نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا۔ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے ابا جان ارادہ تو بہت تھا جانے کا، ہمت نہیں ہوئی۔ اقبال کی سیرت میں ہے یہ واقعہ، کہتے میری ہمت نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا کون سا منہ لے کے حضور کے دربار میں جاؤں، میں اتنا گنہگار۔ حیات النبی کا عقیدہ دیکھیں آپ، اس کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ زندہ ہیں، حیات ہیں، کون سا منہ لے کے جاؤں یہ ہمت نہیں تھی۔ ایسا مدینے کا عاشق کہ ایک مرتبہ حاجی صاحب حج کر کے آئے، ڈاکٹر اقبال ملاقات کے لیے پہنچے تو بڑی خوبصورت چپل ان کے دروازے پر تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے چپل دیکھی، اندر گئے، حاجی صاحب سے کہا یار چپل بہت اچھی ہے، وہاں مدینے سے لائی ہے۔ ڈاکٹر اقبال باہر نکلے اور وہ چپل کو اٹھا کر سر پہ رکھ لیا، کہا یہ پیر میں پہننے کی نہیں سر پہ رکھنے والی چپل ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کے شہر سے آئی ہے، میرے آقا کے شہر سے آئی ہے۔ تو بہرحال مدینہ ہمیں پسند اس لیے ہے کہ میرے مصطفیٰ کا در وہاں ہے، ہمارے سرکار کا شہر ہے، اور میرے مصطفیٰ جہاں قیام پذیر ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے۔ تو مدینے سے محبت لگا کے رکھو، عشق زندہ رکھو، آقا سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ کہیں بھی مرو اٹھائے جاؤ گے مدینے سے۔ تو مدینہ میں وہ تربت ہے، وہ مزار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مزار کی حاضری نصیب فرمائے، اس آستانے پر حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں تک فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اب مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا اور اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آقا نے فرمایا من زارا قبری، فرشتے جس کے زائر ہیں مدینہ میں وہ تربت ہے۔ آقا فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے تربت کی زیارت کی اس پر میری شفاعت بولے واجب ہو گئی۔ اب یہ ڈفرینس سمجھیں آپ، یہ فرق کو سمجھیں، بس 5 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ ہم سے زیادہ وہ جاتے ہیں مگر نیت ہے کہ مسجد نبوی میں 40 نماز پڑھنی ہے، اور سنی جاتا ہے تو یہ کہتا ہے 40 تو پڑھی جائے گی، کیوں جا رہا ہے؟ کہا سرکار کا روزہ ہے، ہاں حضور کا روزہ ہے، وہ نماز کی بات کرتا ہے، یہ زیارت کی بات کرتا ہے، وہ 40 ادا کرنے کی بات کرتا ہے، یہ دیدار کی بات کرتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا من زارا قبری، نماز کی نیت سے آیا تھا جنت نہیں ملے گی، زیارت کی نیت سے آیا تھا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔
اور پھر یہ چلائے گا کہ آقا میں بھی تو تھا, اتنی عالیشان جنت, یہ ایک ہی مرتبہ آیا, میں 10 مرتبہ آیا تھا. تو آقا فرمائیں گے جنت میری ہے, امت میرا ہے, جنت میری ہے, امت ہی میرا ہے. تو میرے روزے پر آیا تو تھا مگر مسجد میں آیا تھا, یہ میرے روزے پر آیا تھا, یہ میرے مزار پر آیا تھا. اور آپ کو حیرت ہوگی یار, میں جب شاید عمرہ میں تھا یا حج میں تھا, یاد نہیں ہے مجھ کو, ہوٹل میں 3 دن گزر گئے یار, 3 دن. بمبئی کا آدمی, آپ کو لگتا ہے کہ پاگل ہوگا, بیوقوف ہوگا, بلڈر آدمی تھا وہ, بہترین داڑھی. 3 دن کے بعد ریسپشن پہ تو وہ کہنے لگا ہمارے نبی کا روزہ کہاں ہے؟ تو میں اس کا منہ دیکھنے لگ گیا. میں نے کہا آپ 3 دن سے کر کیا رہے ہیں؟ تو کہا نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں میں, حضور کا مزار میں نے نہیں دیکھا. آپ ذرا سوچو, آپ اس کو یہاں تربیت کیا دی ہوگی, حج کے تربیتی کیمپ میں سکھایا کیا گیا ہوگا, اور یہ سنی ہوتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے, جس نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو ہم نے کعبہ کا ذکر ہی نہیں کیا, ہم نے یہی کہا کہ مدینہ جا رہے ہیں, مدینہ جا رہے ہیں. کا وجہ کیا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. ہماری تو تمنا ہی اس دربار کی حاضری ہوتی ہے. 3 دن ہو گئے یار, بمبئی شہر کا رہنے والا آدمی حضور کا مزار پوچھ رہا ہے وہاں ریسپشن پر بیٹھ کر. پھر آپ سوچیں ہمارا تو پاگل بھی ہوگا نا دیوانہ, وہ دیوانہ بس سے ہی دیدار کرنے کی کوشش. گنبد کدھر ہے, سرکار کا گنبد کہاں ہے, سرکار کا گنبد کدھر ہے, بس میں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور کتنوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ بس میں گنبد نظر آتی سیٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں, درود و سلام جاری ہو جاتا ہے, آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں. یہ عاشق ہے. آقا نے فرمایا کہ جو میرے مزار کی زیارت کرے گا اس پر شفاعت واجب ہے. تو خالی نماز لے کے دوڑے گا تو شفاعت نہیں ہوگی, زیارت کی نیت سے جا تو شفاعت ہو جائے گی. اللہ پاک مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت ہمارے دلوں میں جو چنگاری کی صورت میں ہے, اللہ اس چنگاری کو شعلہ جوالا بنا دے. اللہ تعالیٰ اس عشق کی آگ کو خوب بھڑکا دے, وہ بھڑکائے کہ اللہ نے جو امام احمد رضا کے سینے میں محبت رسول کی آگ کو بھڑکایا تھا, مولا اسی محبت کی خیرات ہم کو بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.